ابن زیاد نے اپنے جیسے ملعونوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ پہ آمادہ کیا، انہیں راہ حق سے منحرف کیا اور انہوں نے اس کی پیروی کی۔ اس نے عمر سعد کی آخرت کو دنیاوی مال کے ذریعے خرید کر اسے لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ عمر سعد 4000 سپاہیوں کے ہمراہ امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کی غرض سے کوفہ سے روانہ ہوا۔ ابن زیاد مسلسل اس کے لیے لشکر روانہ کرتا رہا، حتیٰ کہ 6 محرم کی شب 20,000 مزید سوار کربلا پہنچ گئے اور امام حسین علیہ السلام پر بندش آب مزید سخت کر دی۔ امام علیہ السلام اپنی تلوار کے سہارے کھڑے ہوئے اور با آواز بلند فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، آپ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں علم نہیں کہ میرے والد علی بن ابی طالب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم جانتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں علم نہیں کہ میری والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ میری جدہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں اور وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ فرمایا، کیا حضرت حمزہ علیہ السلام میرے والد کے چچا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، کیا جعفر طیار علیہ السلام میرے چچا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے جو تلوار میرے ہاتھ میں اور امامہ میرے سر پر ہے، یہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم کیوں میرا خون بہانا حلال سمجھ رہے ہو، حالانکہ میرے والد ساقی کوثر ہیں جن کے ہاتھوں میں روز قیامت پرچم اسلام ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ نے جو کچھ بیان فرمایا یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن جب تک آپ تشنہ لب جان نہ دے دیں ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اے مظلوم کربلا، جب تک دنیا باقی ہے آپ کی شجاعت کے کارنامے زندہ رہیں گے۔ آپ علیہ السلام محسن اسلام ہیں، اسلام آپ کا ممنون ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کی جانیں آپ پر فدا۔ سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر۔